ما غرك بربك الكريم. سبحان اللہ. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي مرحبا نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد رب جلیل، درود و سلام بحضور سرور انام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسٹیج پر رونق افروز ذی احترام ذی احتشام علماء کرام، بالخصوص صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ طاہر محمود صاحب ذی تمدح، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا محمد جنید سعیدی حفظہ اللہ الباری، سبحان اللہ. صاحب عرس علامہ مفتی محمد عبدالکریم سعیدی نبر اللہ مرقدہ کے جمیع تلامذہ، حاضرین محفل، محبین و سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باری تعالیٰ کا بے پایاں شکر ادا کرتا ہوں کہ برسوں سے اس بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور مولانا عبدالشکور سعیدی صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وعدہ فرمایا تھا تقریباً عین اس وعدے کے مطابق انہوں نے وعدہ نبھایا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک عبد کریم کے عرس کی محفل ہے، سبحان اللہ. تو میں اپنے کریم رب اور اس کے کریم حبیب اور اس کے کریم حبیب کے ایک محبوب کریم بندے کی چند باتیں دیے گئے متعین اور مقررہ وقت کے اندر عرض کرنے کی سعادت پاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سالانہ 11ویں عرس شریف کی محفل کی برکتیں اور نسبت نصیب فرمائے. آمین. اللہم آمین. 11ویں بابرکت محفل ہے، 11واں سالانہ عرس ہے. جب بندہ ایک اور ایک لکھتا ہے تو ایک اور ایک تو دو ہوتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت اور افادیت بڑھ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو 11ویں شریف سے محبت کرنے والے اور 11ویں شریف کی محفل سجانے والے صاحب عرس علامہ مفتی محمد عبدالکریم سعیدی نبر اللہ مرقدہ ویسے بھی ان کریم اور خوش نصیب لوگوں میں ایک ہیں جن کے ایصال ثواب کا سلسلہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. انشاءاللہ. کہیں علامہ فیاض سعیدی کی تدریس کی صورت میں، سبحان اللہ. کہیں مولانا ظفر اقبال صاحب کے تلامذہ کو پڑھانے کی صورت میں، کبھی مولانا سعید صاحب کی سعادتوں کی صورت میں، سبحان اللہ. کبھی حضرت کے اپنے صاحبزادگان کی دعاؤں کی صورت میں. اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ہر صبح جب میں چاروں کل اور سورہ الاعلیٰ، سورہ الغاشیہ اور دیگر اوراد و وظائف پڑھنے کی سعادت پاتا ہوں تو بلا ناغہ اللہ جل جلالہ کے فضل سے
مفتی محمد عبد الکریم سعیدی نبر اللہ مرکزہ سے لے کر امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی سبحان اللہ رحمہ اللہ الباری تک جمیع علماء اہل سنت کی ارواح مقدسہ کو ایصال کرتا ہوں. تو آپ کے درجات کی بلندی کا قدرت نے از خود انتظام کر رکھا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ سدا جاری رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب صحن میں اسٹیج سجتا تھا آپ کے استاد گرامی نبر اللہ مرکزہ رونق افروز ہوتے تھے اپنے ارشادات کے ساتھ، تو ہم وہاں بھی حاضر ہوتے تھے. پھر جب اس پنڈال میں وہاں اسٹیج بنتا تھا تو مالک کے کرم سے ہم وہاں بھی حاضر ہوتے تھے. اب کئی سالوں سے یہاں سجتا ہے اسٹیج تو ہماری حاضری ہے. سبحان اللہ. ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ اس محفل پاک میں آنے کے لیے، جیسے میں نے گزشتہ محافل میں عرض کیا تھا کہ ہم اپنی مغفرت کا سامان ڈھونڈنے کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں. بے شک. حضرت کے درجات تو ویسے بلند ہیں. ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے عدم نے. قاری محمد اسلم تو پتہ نہیں شعر پسند کرتا ہے یا نہیں ہے، کہیں اسٹیج پہ پڑھتا ہے یا نہیں. مولانا سعید صاحب کو کہیں کام آئے گا، مولانا عبدالشکور صاحب کو کام آئے گا. جب بندے کو حرمین طیبین جانے کی خوشخبری ملتی ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے کہ مجھے ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا پڑے گا. اس کے علم میں ہوتا ہے کہ مجھے قطار میں لگنا پڑے گا. اس کے علم میں ہوتا ہے کہ مجھے ہجوم سے گزرنا پڑے گا. لیکن جیسی اس کو خوشخبری ملتی ہے، عمرہ تو وہ بعد میں کرتا ہے، حضور کی چوکھٹ پہ تو وہ بعد میں حاضر ہوتا ہے، لیکن پہلے سے لوگ اس کو مبارکبادیاں دیتے ہیں کہ تم تو حرمین پاک کے سفر پہ جا رہے ہو. عدم نے کہا صرف چلنے کی خوشی تحفہ منزل ہے عدم. صرف چلنے کی خوشی تحفہ منزل ہے عدم. راستے تو سبھی دشوار ہوا کرتے ہیں. جیسی چلنے کی خوشی ملتی ہے ایسا لگتا ہے کہ منزل قریب آ گئی ہے. دوسری بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، کریم کرم سے ہے اور کرم مہربانی کو کہتے ہیں. کریم انسان مہربان انسان ہوتا ہے. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم کی خیرات پاتے ہوئے میں یہ بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے جاتا ہوں. سبحان اللہ. مولانا محمد عبید سعیدی حفظہ اللہ الباری کے ساتھ پاک آرمی کا ایک نوجوان، ایک پٹھان ان کے ساتھ تھا جب مولانا عبدالشکور صاحب اس محفل کی دعوت دینے ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے. اس نوجوان نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آج اس محفل میں موجود ہے یا نہیں، اس نے کہا کہ صفی اللہ کوہاٹی اس کا نام ہے. مولانا عبید صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ بھی آپ کے کوہاٹ کے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ تاسو دی کوہاٹ کی کم سے ہے، کوہاٹ کی کس جگہ کے؟ وہ دوست نے اپنے گاؤں کا نام بتایا. کہا کہ میں بچپن سے بھائیوں کی طرح ان کے گھر کا ایک فرد ہوں اور ایسا ہے کہ جیسے مجھے بیٹوں کی طرح حضرت نے پالا ہے. پٹھان آدمی ایسی گواہی دے دے تو اس کے کرم کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت زید بن حارثہ جانب عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ میں سبحان اللہ. واحد خوش نصیب صحابی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی قرآن پاک میں آیا ہے. سبحان اللہ. کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے. علماء تشریف رکھتے ہیں صحابہ کی عزتوں اور عظمتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. ان کے جہاد کا، ان کے قتال کا، ان کے اخلاص کا، ان کے ایثار کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی عقیدتوں کا، ان کی محبتوں کا، حضور سے انواع عشق کا، پاک پروردگار کا پاک کلام ہر جگہ گواہی دے رہا ہے. لیکن نام کسی صحابی کا نہیں ہے. اس خوش نصیب صحابی کا نام ہے جس کو میرے آقا نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، زید بن حارثہ. وہ کہیں بچھڑ گیا تھا اپنے گھر والوں سے، اپنے قافلے سے. پھر لٹیروں نے اس کو بیچ دیا. وہ کسی طرح مکہ آیا. مکہ میں حکیم ابن حزام کے پاس آیا. انہوں نے تحفے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اس طرح وہ حضور کے خادموں میں، حضور کی چوکھٹ پہ رہنے لگا. مکہ کی
اوکاز نامی منڈی میں اس کے گاؤں کے ایک آدمی نے دیکھ لیا، والد اور اس کا چچا جگہ جگہ اس کو تلاش کر رہے تھے۔ جب بچہ نظر آیا انہوں نے جا کے خوشخبری دی اس کے والد کو، حارثہ کو، کہ آپ کا بیٹا تو مکہ میں ایک قریشی نوجوان کے گھر میں ہے۔ وہ اپنے بھائی کو لے کے مکہ آیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ حرم شریف کے قریب حضرت عبد المطلب کے در یتیم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے وہ، تو وہ آپ کی چوکھٹ پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، کائنات کے والی باہر تشریف لائے، عرض کیا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا، پتہ چلا ہے آپ کے پاس ہے، آپ جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں، اس کی ماں پریشان ہے، اس کی بہنیں بے قرار ہیں، وہ بچہ ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں آپ تشریف رکھیں، میں بیٹے کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو پہچانے گا، آپ سے بات چیت کرے گا، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے، ہمارے در پہ رہنا چاہتا ہے، ہم اس کو زبردستی نہیں بھیجیں گے۔ باپ کے دل میں آیا کہ کون سا بیٹا ہوگا جو اپنے والد کے سینے سے لگ کے روئے گا نہیں اور جائے گا نہیں اور ماں کے لیے تڑپے گا نہیں۔ کہا یہ تو احسان کی بات ہے، ہم تو تاوان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اختیار دیتے ہیں۔ جب آیا حضرت زید سامنے تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ اور اس کے چچا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یا زید اتعرفہما، زید ان دونوں کو جانتے ہو؟ عرض کیا کہ ھذا ابی و ھذا امی، یا رسول اللہ یہ میرا والد ہے، یہ میرا چچا ہے۔ فرمایا یہ تجھے لینے آئے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا در چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ والد حیران ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ویحک اتختار العبودیہ علی الحریہ، یہ بدوائیہ کلمہ تھا، جیسے پشتو والے کہتے ہیں خدای دے مڑ کا، خدا تجھے مارے، خدای دے مڑ کا، ویحک اتختار العبودیہ علی الحریہ، ہم تجھے آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو غلامی پہ خوش ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیا پتا ہے اس در کی غلامی میں کتنی زندہ ہے۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے در کی غلامی کو چھوڑ کر آزادی کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ والد نے اگرچہ کہا کہ اتختار العبودیہ علی الحریہ، اس نے کہا آپ کو کیا پتا ہے اس غلامی میں کتنی آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ تھاما، باہر تشریف لائے، لوگ اکٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں اشہدو، گواہ رہنا، ان زید ابنی، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ قرآن نے اس خوش نصیب کا نام ذکر کیا فلما قضا زید منہا وطرا، اس کو کرم کی کوئی خیرات ملی تھی، اس کو وہاں کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سرور اور نور والی کوئی بات ملی تھی، ورنہ وہ کہتا میں تو اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن اسے پتا تھا کائنات میں رب کے علاوہ، رب سے زیادہ اس دھرتی پر رب کے علاوہ اس کے فضل اور کرم سے اگر کوئی کریم انسان ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو جب مجھے اس نوجوان نے کہا کہ میں تو ان کے گھر میں پلا بڑا ہوں اور ابھی میں نے اس عرس کے لیے خاص طور پہ چھٹیاں لی ہیں، تو میں نے کہا بڑی عمدہ بات ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات یاد کرتا ہوں، ہمارے ہاں ایک بڑے مقرر نے، پشتو مقرر نے، جب اپنے شاگرد سے کہا، اس نے اعتراض کیا کہ استاد جی یا رسول اللہ زنہ مانا، لبیک والے نعرہ لگاتے ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا استاد جی دا یا رسول اللہ زنہ مانا، تو اس نے پشتوں میں اس کو جواب دیا کہ یا نہ مانے، کہ رسول نہ مانے، کہ اللہ نہ مانے، کہ دریوڑا نہ مانے، یا نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، یا اللہ نہیں مانتا، یا تینوں نہیں مانتا۔ تو اس نے کچھ سوچ کے کہا کہ دا یا نہ مانا بگے،
تو اس نے کہا اللہ کا بندہ بے رسولہ نہ مانے، بغیر رسول کے نہیں مانتا یا ویسے نہیں مانتا؟ اب وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا استاد نہ تک پوچھتا ہوں، میں اپنے استاد سے پوچھتا ہوں. اس نے کہا بعد میں پوچھتے رہنا، لیکن میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں کہ یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. تو کیسے کہتا ہے کہ یا نہ مانو؟ یا رسول اللہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی کہ میں نہیں مانتا؟ رسول نہیں مانے گا، اللہ نہیں مانے گا، یا نہیں مانے گا. یہ یا تو اس کے ساتھ بالکل ٹچ ہے اور یہ تو دلوں کے ساتھ ٹچ ہے. اور یہ یا رسول اللہ تو نعرے لگانے والے کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے. میں نے ایک جلسے میں انا اعطینا کل کوثر کا ترجمہ کیا تو امیر المجاہدین نور اللہ مرکز ہو کے جانے والا جب میں اسٹیج سے اتر کے جانے لگا تو مجھے ملا بڑی عقیدت اور محبت سے کہا کہ مہربانی ہوگی ایک جملہ اور بھی ساتھ شامل کر لیں. میں نے کہا وہ جملہ کیا شامل کریں؟ اس نے کہا آپ نے کہا انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر یعنی ہر طرح کی نعمتوں کی کثرت عطا کی. پھر آپ نے ترتیب سے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا اور آپ نے کہا انا اعطیناک الکوثر کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب آپ کے صحابہ کثیر ہوں گے. انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب آپ کی امت کے اولیاء کثیر ہوں گے، آپ کی امت کے علماء کثیر ہوں گے، آپ کی امت کے قاری کثیر ہوں گے، آپ کی امت کے حافظ کثیر ہوں گے، آپ کی امت کے محدث کثیر ہوں گے، آپ کی امت کے مفسر کثیر ہوں گے، آپ کے چاہنے والے کثیر ہوں گے، آپ کے ماننے والے کثیر ہوں گے، آپ کی نعتیں پڑھنے والے کثیر ہوں گے، آپ کی سیرت لکھنے والے کثیر ہوں گے، آپ کی صورت اپنانے والے کثیر ہوں گے. اور یا رسول اللہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے دین دنیا کی ساری نعمتوں کی کثرت آپ کو عطا کر دی ہے. آپ کے علوم کثیر ہوں گے، آپ کے انعامات کثیر ہوں گے، آپ کے اعلانات کثیر ہوں گے، آپ کے اوصاف کثیر ہوں گے، آپ کے کمالات کثیر ہوں گے، آپ کے معجزات کثیر ہوں گے، آپ کے اختیارات کثیر ہوں گے. اور آپ چلتے گئے اور یہ ترجمہ کرتے گئے. لیکن میں آپ سے یاد کرتا ہوں کہ ایک جملہ اور بھی بڑھا دیں کہ انا اعطیناک الکوثر کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر جان دینے والے بھی کثیر ہوں گے. آپ کے نام پہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے بڑے کثیر ہوں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. زندہ باد، میں بار بار گھڑی اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مولانا مشہور صاحب کہیں مجھے پرچی نہ دے دیں یا سعید صاحب مجھے کوئی اشارہ نہ کریں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ میرے کو فون آ رہے ہیں. میں اس لیے اپنے ٹائم کے مطابق، اور جب بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے درمیان میں نعرے آ جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ منٹ اس میں سے منہا کرنا ہے یا اس کے ساتھ یہ شامل کرنا ہے. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم صاحب عرس کی اس بابرکت محفل میں جمع ہیں اور صاحب عرس کی روح خوش ہوگی جب ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے. انہوں نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، ہم کم از کم فرض نماز کی تو پابندی کریں گے. انہوں نے تو کبھی ابابین مغرب کے بعد 6 نفل صلاۃ الابابین بھی نہیں چھوڑے. ان کے تلامذہ گواہ ہیں، ان کے صاحبزادگان گواہ ہیں. انشاءاللہ ان پر کتاب آئے گی تو یہ تفصیلات آپ پڑھیں گے. ان کے اپنے عینی شاہدوں کی گواہی ہے کہ انہوں نے کبھی تحیت المسجد کے نفل بھی نہیں چھوڑے، انہوں نے کبھی اوابین کے نفل بھی نہیں چھوڑے، انہوں نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی. وہ تو جس دن رخصت ہو رہے تھے اس دن بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تھے. تو کم از کم ہم ان کے عرس میں آنے والے اور ان کے عرس کا اہتمام کرنے والے اور ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے اس کریم بندے کے ساتھ یہ محبت کا رشتہ تو استوار کریں کہ فرض نماز کی تو کم از کم پابندی کریں نا. وہ ساری زندگی نگاہیں جھکا کے چلے تو کم از کم یہ عاجزی ہم ان سے ان کی خیرات سے یہ عاجزی مانگے. اللہ پاک نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا تھا، وہ اپنی چوکھٹ سے کسی کو واپس نہیں کرتے تھے. تو کم از کم ان کے تلامذہ جب کوئی درس نظامی پڑھنے ان کے پاس آئے
تو وہ اپنے استاد گرامی کی روح کو خوش کریں کہ ہمارے استاد صاحب کسی طالب علم کو واپس نہیں کیا کرتے تھے، تم جو پڑھنا چاہتے ہو صبح پڑھنا چاہتے ہو، شام کو پڑھنا چاہتے ہو، یا جنید کی طرح تم رات کے 12 بجے پڑھنا چاہتے ہو، ہم درس نظامی پڑھانے کے لیے تمہیں حاضر ہیں۔ تبھی تو ان کی روح خوش ہوگی نا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے تو ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ ہم جس مالک کے بندے ہیں، جو ہمارا خالق اور رازق ہے، وہ بھی کریم ہے، اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کریم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بہت خوبصورت بات کہی تھی ہمارے قمر الاسلام میں، بہت خوبصورت فریم میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر کسی ماہر خطاط سے لکھوا کر وہاں انتظامیہ نے لگا رکھا ہے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہنستے میاں دو کریم، میرے رب تو بھی کریم ہے اور تیرا حبیب بھی کریم ہے، اور 100 بار شکر ہے کہ میرا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے۔ مالک نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کم و بیش 10 اقوال لکھے ہیں مفسرین نے، میں اس تفصیل میں جاتا ہوں تو مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مشہور اللہ والے اولیاء کے گروہ میں اپنے دور کے بہت بڑے ولی حضرت فضیل علیہ رحمت فرماتے ہیں، باری تعالیٰ قیامت کے روز اپنی عدالت لگائے گا، اپنے بندوں کا حساب و کتاب لے گا، لیکن اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ اتنا کریم اور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، کہ اس نے رحمت کے 100 درجے پیدا فرمائے ہیں۔ ایک درجہ اس دنیا کی مخلوق میں اس نے تقسیم کیا ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 درجے ہیں۔ ان 100 حصوں میں ایک حصہ ماں کو بھی عطا کیا ہے، چرند پرند کو بھی عطا کیا ہے۔ ماں جو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور سرد رات اپنی نیند قربان کر دیتی ہے، یہ اس ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ اور مالک کتنا بڑا کریم اور رحیم ہوگا کہ اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور حشر کے میدان میں یہ ایک حصہ جو اس نے مخلوق کو دنیا میں دیا ہے یہ بھی واپس لے لے گا۔ ایک بندے کو بلائے گا پاک پروردگار اور اس سے پوچھے گا کہ تو خطائیں کرتا رہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور پھر تو کس دھوکے میں رہا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ، ایک تو نے فرما دیا کہ میں تیرا رب ہوں، ایک تو نے فرما دیا کہ میں کریم ہوں، میں نے سوچا میرا رب بھی پروردگار ہے اور وہ کرم کرنے والا کریم ہے، تو کرم فرمائے گا۔ باری تعالیٰ فرمائے گا، ہم نے اپنے نام کے صدقے تجھ پہ کرم کیا ہے، تیری مغفرت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور کرم کی ایک بات یاد کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، بندہ آپ نے دیکھا ہے مختلف مسجدوں میں، اس مسجد میں بھی اگلا سال آئے، اللہ ہمیں زندگی دے، اگلا سال آئے تو یہ مسجد رنگ روغن کے ساتھ، چمک دمک کے ساتھ موجود ہو۔ اللہ غیب سے اس کے اسباب پیدا فرمائے۔ اس کا جو رکا ہوا کام ہے، اللہ صاحب اس کے تصرفات میں، غوث پاک کے تصرفات میں، حضرت حافظ جی سرکار کی نگاہ کرم میں اس مسجد کے اس حسن و جمال کو اور اس کے جو رکا ہوا کام ہے اس کو کمال تک پہنچائے۔ مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نفل نماز پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا شرعاً منع نہیں ہے۔ کوئی علامہ فیاض سعیدی صاحب سے پوچھے کہ نفل میں قیام جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، قیام فرض نہیں، فرض نماز میں فرض ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، صرف اتنا کھڑے ہو سکتے ہیں کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ سکیں، تب بھی قیام فرض ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بندہ جب کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ مالک کا دین بڑا آسان ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، پاک پروردگار فرماتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھ لے، ہماری بارگاہ میں حاضری دے دے، قبول کرنے والے ہمیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر علیہ رحمۃ القدیر فرماتے ہیں، ایک عمر کا حصہ ایسا آتا ہے کہ جو شخص جوانی میں کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتا تھا، اس کے جسم میں توانائی تھی، جان تھی، پھر ایک وقت آیا کہ اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ نفل بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے،
باقی نمازی بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے. پھر عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے کہ جب یادداشت بھی قائم نہیں رہتی، اپنے پوتوں سے پوچھتا ہے میں نے نماز پڑھی تھی؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو پڑھی تھی دادا ابو، ابھی تو پڑھی تھی. لیکن پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پوچھتا ہے میں نے وضو کیا تھا؟ یادداشت کم. ایک عمر کے اس اسٹیج پہ بھی بندہ پہنچتا ہے. باری تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے، اس کے کرم کی انتہا دیکھیں. باری تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے میرا یہ بندہ جب شباب پہ تھا، جب اس میں جان تھی، جب اس میں قوت تھی، جب اس میں طاقت تھی، جب اس میں سکت تھی، جب اس میں جوش تھا، جب اس میں بلبلہ تھا، جب اس میں طلب اور تڑپ تھی، یہ کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں میرے پاک کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا، سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، طویل رکوع اور سجدے کیا کرتا تھا. اب یہ عمر کے اس حصے میں ہے، اس کے جسم میں، اس کے جسم کی رگوں میں وہ شباب اور وہ جوانی نہیں رہی. اب اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں رہا. یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ بیٹھ کے پڑھتا ہے. بیٹھ کر نفل پڑھنے والے کا اجر نصف ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کر بندہ پڑھتا ہے پورا اجر ملتا ہے. کوئی عذر نہ بھی ہو بیٹھ کر نفل پڑھے جا سکتے ہیں، ثواب آدھا ہو جاتا ہے. میں عام طور پہ اپنے دوستوں سے، اپنی مسجد میں اپنے چاہنے والوں سے درس کے دوران کہتا ہوں اور مزاحن کہتا ہوں کہ ایمان سے کہیں کوئی مہمان آ جائے اور اس کے پاس گڈی ہو، 1,00,000 کی گڈیاں اس کے ہاتھ میں ہوں، اور وہ اعلان کرے کہ جو کھڑے ہو کے لے گا ہم اس کو 1,00,000 روپے دیں گے اور جو بیٹھ کے لے گا ہم اس کو 50,000 دیں گے. تو میں نے کہا آپ ایمان سے کہیں مجھ سمیت ہم بیٹھ کے لیں گے یا کھڑے ہو کے لیں گے؟ کھڑے ہو کے لیں گے. فرض کریں کہ صاحبزادہ طاہر محمود صاحب کسی دن جوش میں آئیں، یا صاحبزادہ جنید آئیں جوش میں اور کہیں کہ ہمارے ابا جی کے عرس میں جتنے لوگ آئے ہیں ہم نے ان کو 1,000 کے نوٹ دینے ہیں، لیکن جو کھڑے ہو کے لے گا اس کو 1,000 دیں گے، جو بیٹھ کے لے گا وہ 500 لیں گے. آپ بتائیں کس بچے سمیت مجھ سمیت بیٹھ کے لیں گے ہم یا کھڑے ہو کے لیں گے؟ ہم اسٹیج والے سب سے پہلے اٹھیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ لالچ ہے نا بندے میں. یہ نفل پڑھنے والا جب کھڑے ہو کے پڑھتا ہے مالک پورا اجر دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا بیٹھ کے پڑھتا ہے منع نہیں ہے، لیکن اجر اس کا نصف ہو جاتا ہے. میری مسجد میں ایک خوبصورت تندرست نوجوان مونچھیں رکھے ہوئے ایک دن بیٹھ کے نفل پڑھ رہا تھا. میں نے اس کو کہا رخسار نام ہے. میں نے کہا رخسار بھائی اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، جلال دیا ہے، جمال دیا ہے. آپ جب مسجد میں جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، مسجد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میرا سر اس مسجد کے لیے حاضر ہے، تو مجھے بڑی تسلی اور بڑا دل میرا خوش ہوتا ہے. لیکن جب میں آپ کو بیٹھ کے نفل پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو پھر میرے دل میں آتا ہے کہ اجر تو آپ کا نصف ہو گیا ہے. آپ کو اللہ نے شباب دیا ہے، کھڑے ہو کے نفل پڑھا کریں گے. اس نے کہا میں آج کے